بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الاطعمہ پڑھ رہے تھے۔ آج اس کی بقیہ 2-4 حدیثیں جو بھی ہیں وہ پڑھ کے اس کتاب کو مکمل کر رہے ہیں، کتاب الاطعمہ کو۔ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 380 ہے، اور جو پی ڈی ایف کا نسخہ ہے اس کے اندر 472 ہے۔ تو ابھی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کی وہ حدیث ہے، شروع کریں شیخ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وعن أبي زهدم بن مدرب جرمي قال: كنا عند أبي موسى العشري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، فتلكأ، فقال له: هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. جی، هذا بالله التوفيق. رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعید کا بھی ایک باب الصید کی بھی ایک حدیث پڑھ لے سکتے ہیں جی، باب الصید. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي جی صحیح پڑھے، بمعلم معلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت کسرے کے ساتھ صاد کے، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. جی چلیے، رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ کتاب الاطعمہ میں عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الاطعمہ، اور کتاب الاطعمہ میں حدیث نمبر ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں 380، بعض دیگر پی ڈی ایف کے نسخوں میں 472 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کی حدیث ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کیے، اور ان تمام غزوات میں ہم لوگ جراد یعنی ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو اطعمہ میں مختلف چیزوں کے حلت اور حرمت کا ذکر ہو رہا ہے، ان میں ایک چیز
جراد بھی ہے، ٹڈی بھی ہے، جس کو امت مسلمہ کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جراد حلال ہے، ٹڈی حلال ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ مردہ ہو کر بھی حلال ہے۔ جیسے کسی بھی وجہ سے وہ مر گئی، گرمی کی وجہ سے، اور انسان کو ضرورت پڑے تو وہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی اس کو مارا جائے تو ہی کھایا جائے، ایسی کوئی پابندی نہیں، بالکل مچھلی کی طرح، بالکل حدیث میں جو واضح ہے احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والسمك واما الدمان فالكبد والطحال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو 2 خون اور 2 مردار حلال ہونے کی بات کہی، اس میں سے ایک ٹڈی بھی ہے، تو یہ جائز ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے، گرچہ کہ وہ مردار بھی ہو کسی بھی وجہ سے، جبکہ دوسری چیزوں میں اس کا حکم الگ ہوگا، ذبح کریں گے تو کھائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے تو کھائیں گے، یہ ساری پابندیاں ہیں، لیکن خاص طور پر جراد کے تعلق سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی حضرت زہدم بن مضرب الجرمی، ان کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، دسترخوان لایا گیا تو اس پر مرغی کا گوشت تھا۔ ایک آدمی قبیلہ تیم اللہ، وہ اس قبیلے کا وہ تعلق رکھنے والا آدمی تھا، بالکل سرخ تھا اور غلاموں کی طرح لگتا تھا۔ اس سے کہا کہ آؤ بھائی، مطلب شرکت کرو کھانے میں، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، حلم آؤ، فتلکأ، تلکأ ای توقف، وہ پس و پیش کیا، تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہا تھا، تو آپ نے کہا حلم فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل منہ۔ تو یہ کس نے کہا حلم، دعوت کس نے دی کھانے کی ان کو؟ جی مشاہد، جی شیخ، کس نے بلایا ان کو کھانے کے لیے، اور کس نے یہ بات کہی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا میں نے دیکھا ہے، کس نے یہ بات کہی؟ یعنی اب جو ہم لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک صاحب روایت بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا، کھانے کے لیے بیٹھے تھے، مرغی لائی گئی، بلایا گیا ایک آدمی کو، وہ تھوڑا سا توقف کیا، پھر انہوں نے کہا کہ آؤ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھاتے ہوئے دیکھا۔ کس نے دیکھا تھا؟ جی راوی دیکھے تھے نا، راوی کون ہے وہ؟ بس میں تو نہیں سنا ہوں، پھر پاس پی ڈی ایف بھی نہیں ہے۔ زہدم ابن مضرب جو ہیں یہ صرف روایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے، تو مطلب یہ کہ ابو موسیٰ اشعری، ہاں، ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے، تو مطلب یہ روایت تو بیان کر رہے ہیں کوئی اور صاحب کہ ہم لوگ ان کے گھر میں تھے، دسترخوان آیا اور ہم لوگوں نے کھانا شروع کیا، اس میں مرغی تھی، جو میزبان تھے وہ بلائے، تو میزبان تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور انہوں نے ہی دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کھاتے ہوئے، مرغی کھاتے ہوئے۔ تو یہ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، اس میں پہلے لفظ جو ہے تلکأ، اس کو نوٹ کر رہے ہیں کہ تردد او توقف، یہ معنی ہوتے ہیں تلکأ کے۔ حلم، حلم تو یہ اسم فعل، یہ استعمال ہوتا ہے کسی کو بلانے کے لیے، والقائلین لاخوانہم حلم الینا، آؤ، آنے کے معنی ہی میں۔
اور اس حدیث میں جو دوسرا سب سے پہلے مسئلہ جو معلوم ہو رہا ہے یا اس میں مستمت ہونے والے مسائل میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرغی کا گوشت کھانا حلال ہے کیونکہ وہ طیبات میں سے ہے۔ دوسری چیز، اگر یہ نجس چیز بھی کھاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نجس ہو گئی یا اس کا گوشت نجس ہو گیا۔ وہ پرندہ ہے، پرندہ کیا کھایا کیا نہیں کھایا یہ سب چیزیں اب جو خاص کر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مرغ کے جو پولیٹری فارم ہیں اس کے اندر ایسے ان کو خون کھلایا جاتا ہے، جمع ہوا خون، پتہ نہیں کیا کیا کھلائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اگر اس طرح کی چیز وہ کھا لیتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا گوشت نجس نہیں ہو جاتا، وہ حلال ہی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اگر کوئی جانور جو برابر وہ گندگی کھاتا ہے تو اس کو جلالہ کہا جاتا ہے، اور ایسے جانور کو کچھ دن باندھ کر رکھنے یا پھر اس کو اس کا اثر اس کے گوشت سے ختم ہونے تک جو باندھ کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسی صورت میں جبکہ اس کی اکثر غذا ہو اور وہ غذا اسی کی بنیاد پر وہ جینے والا نہ ہو، جیسے اب مرغ بھی پوری طرح نجس چیز ہی کھائے گی یا تھوڑا نجس تھوڑا طیب کھائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ اس طرح اس کے کھانے میں غذا میں گندی چیز یا کسی اور چیز کا شامل ہونا اس کے گوشت کو حرام نہیں کرتا۔ تیسری چیز، جواز الطرف فی المأکل والمشرب والملبس۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھا پیے، یہ شرعی اعتبار سے منع نہیں ہے۔ اگر آپ پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں یا ہمیشہ اونٹ کھاتے ہیں، ہمیشہ اکثر استعمال میں آپ کے بکرا ہی رہتا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہہ کر کے میں جو ہے زہد اختیار کروں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا، تو یہ اس کا اس طرح کا کام کرنا یہ کوئی دینداری نہیں ہے یا اللہ سے قربت کا ذریعہ نہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھی ہیں ان کا کھانا، ان کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں شرعی حکم ہے، اور یہ کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ کر زہد کا اور تقرب اللہ کا دعویٰ کرے۔ تقرب اللہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی انسان تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی ساری چیزیں کھائے ہیں، پرندے کا گوشت کھائے ہیں، بکری کا گوشت کھائے ہیں، اونٹ کا گوشت کھائے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی ہیں تصوف کے نام پر یا کسی اور نام پر کہ یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہم بنا لیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ اس سے یہ کوئی دینداری کا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آدمی گوشت کھانے سے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کردہ چیزیں رکھی ہیں ان کو کھانے سے رک جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ اس کی وجہ سے میں متقی بن جاؤں گا، تو یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کھایا وہ ساری چیزیں شریعت میں حلال ہیں، کھا سکتے ہیں، کھانا چاہیے اور استعمال کرنا چاہیے۔ کسی کی طبیعت کے لیے کوئی چیز سوٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز اس کو نہیں بن پاتی ہے، کسی کے لیے کسی کو گائے کے گوشت سے الرجی ہوتی ہے، تو یہ اور مسئلہ ہے، اس کا ایک عذر ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی جانور کے گوشت سے کسی چیز سے الرجی ہو تو پھر وہ اس سے رک جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا
کہ یہ شرعی خلاف ورزی ہے. یہ ساری چیزیں حلال ہیں، آپ کی طبیعت کو اس میں سے کوئی چیز سوٹ نہیں ہوتی، اس کو استعمال نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کو بنیاد بنا کر ایک تقوی کا دعویٰ کرنا، دینداری کا دعویٰ کرنا، یہ درست نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اذا اکل، حدیث نمبر 382 حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی کھانا کھائے یا تو ہاتھ کو خود چاٹ لے، اس کو صاف کر لے، یا پھر کسی اپنے بچے کو چٹائے. مطلب یہ کہ وہ ہاتھ کو ایسا نہ دھوئے کہ پورا جو کھانا لگا ہوا ہے وہ سارے کا سارا گندے پانی میں جا کر مل جائے اور اس کی وجہ سے کھانے کی بے حرمتی ہو. تو کھانے کے جو دانے ہیں ان کا احترام ضروری ہے، اور اس طرح انسان اپنے ہاتھ کو، پلیٹ کو صحیح طور پر صاف کرے. اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا انگلیاں چاٹ لینا اور اسی طرح برتن کو اچھے سے صاف کرنا یہ کھانے کی برکت کو حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، کہ جب کسی کا لقمہ گر جائے ہاتھ سے تو اس کو جھاڑ کر یا اس کو پوچھ کر پھونک کر کھا لے، کیونکہ پتہ نہیں کہ کس میں برکت رکھی گئی ہے. اگر وہ آدمی اس کو چھوڑ دے گا تو اس طرح برکت سے محروم ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو احترام کرنا چاہیے، اس کو گندی جگہ میں ڈالنا یا اس کو ویسٹ کرنا منع ہے. اب اس کے بعد حدیث نمبر 382 ختم. اب 383 حدیث یہ ہے باب الصید سے متعلق. صید کیا چیز ہے؟ صید تو اصل میں کہا جاتا ہے مصید کو بھی، یعنی شکار. تو مطلب یہ کہ اگر آپ خرگوش شکار کیے ہیں تو خرگوش بھی صید کہلائے گا. اور التصید یعنی شکار کرنا، یہ عمل بھی الصید کہلائے گا. تو یہ مصدر بھی ہے اور اس میں مفعول پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ اگر الصید مصدر کے معنی میں لیں گے تو التصید کے معنی میں کہ آپ کا شکار کرنا، شکار کو پکڑنا، اس کے پیچھے دوڑنا، یہ سارے کام. اور اگر اس سے مراد اس میں مفعول لیتے ہیں تو وہ جو جانور یا پرندہ جس کو آپ شکار کر رہے ہیں. اب رہی بات اس کے حلت کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، حدود حرم میں رہو تو شکار مت کرو، حالت احرام میں رہو. حالت احرام میں رہو تو شکار مت کرو، لیکن جب حالت احرام سے تم فارغ ہو جاؤ اور حلال ہو جاؤ تو ایسی صورت میں تم شکار کر سکتے ہو. اور حالت احرام میں بھی ایک شکار حلال ہے، وہ کس کا مشائخ؟ حالت احرام میں ایک شکار حلال ہے، وہ کون سا؟ جی مشائخ. مچھلی کیا؟ جی یعنی سمندر کا شکار، مچھلی ہے، مچھلی سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، کھیکڑا ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو حل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. تو جب تک حالت احرام میں ہوں تو خشکی کا جانور اس کو شکار کرنا یہ منع ہے، لیکن جب آپ حالت احرام میں ہوں اور سمندر کا شکار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ شکار کے جواز کے لیے قرآن سے دلیل ہے. اس کے بعد احادیث میں تو مختلف احکام آئے ہیں.
دیکھیے سب سے پہلی حدیث جو اس باب میں ذکر کی جا رہی ہے حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگ اہل کتاب کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے گاؤں میں رہتے ہیں، مثلا ان کی زمین میں رہتے ہیں، تو ایسے میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے برتنوں میں کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم شکار کے لیے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ایسے کئی مسائل پیش آتے ہیں جو شکار سے متعلق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان کے سوالات کا جواب دیا. سب سے پہلے انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا، تو اگر تمہارے پاس نہیں ہے برتن، اب برتن کی ضرورت ہے، تو تم اس صورت میں ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہو اور دھل کر کھا لینا چاہیے. لیکن اگر وہ لوگ مردار نہیں کھاتے ہیں، ایسا اس میں کوئی شراب وراب نہیں بناتے ہیں، ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے ہیں، تو کھایا جا سکتا ہے مطلق. آپ کو یہ جو نہیں مل رہا ہے برتن، اس صورت میں اس کو دھو کر کھانا چاہیے. تو اب جس طرح ہم لوگ غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بس سٹینڈ میں، کبھی ریلوے اسٹیشن پر، تو وہاں پر انہی کے برتن ہیں. کہیں ایسا ہوتا ہے جو ہائی فائی ریسٹورنٹ ہے، وہاں سب یوز اینڈ تھرو استعمال ہوتا ہو، ورنہ تو جو اہم جو مین برتن ہے، یا تو پارسل باکس ہو تو وہ عموماً یوز اینڈ تھرو کے ہوتے ہیں، وہ آپ کھائیں گے اس کے بعد پھر وہ سیدھے کچرے میں جائے گا، ورنہ تو جو پلیٹ ہوتے ہیں وہ تو سارے کے سارے دوبارہ استعمال کیے جانے والے ہوتے ہیں. تو کیا مشائخ اس میں کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا؟ جی کھایا جا سکتا ہے شیخ. جی کس بنیاد پر؟ دھو کے ہو کر. جی دیکھیے الاصل فی الاشیاء الحل، کہ عام حکم یہی ہے کہ ہر چیز حلال ہے، ہر ایک کا برتن حلال ہے، ہر ایک کا کپڑا حلال ہے، ہر ایک کا بنایا ہوا کھانا حلال ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے تعلق سے منع کیا گیا ہو. تو ایسے برتن جو اہل کتاب استعمال کیے ہیں تو ان کو دھل کر کھانا چاہیے. اچھا، وہ دھلنے والا بھی وہی ہو تو کیا اس کو دھونے کا حکم لگے گا یا نہیں؟ جیسے ہم لوگ ہوٹل میں کھاتے ہیں تو وہاں پر دھونے والا بھی مشرکی ہے، بنانے والا بھی مشرکی ہے، لا کر ڈالنے والا دینے والا سبھی مشرکین ہیں. تو کیا اس طرح ہمارا کھانا درست ہے نہیں ہے؟ جی درست ہے شیخ. جی تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے یہودیوں کی دعوت قبول کی، ان کے برتن میں کھائے، ان کا بنایا ہوا کھانا کھائے. یہ ساری چیزیں ثبوت کے طور پر موجود ہے. اب کچھ لوگوں نے جو یہ باتیں کہی کہ یا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کیسے تم لوگ ان لوگوں کا کھانا کھاتے ہو جو مشرک ہیں، جو غلط عقیدے کے ہیں، وہ پاک صاف نہیں رہتے، ایسی. تو یہ ساری چیزیں تو عہد رسالت میں بھی پائی گئی، اور اس دور میں بھی یہی لوگ تھے، مشرکین تھے. اہل کتاب بھی ہیں تو وہ بھی مشرک ہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو بت پرست لوگ ہیں وہ بھی. تو یہ جو ضرورت سے زیادہ جن لوگوں نے احتیاط کے نام کو جو ہے دینداری سمجھ لیا ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے جب تک کہ اس کے لیے حدیث سے کوئی دلیل نہ ہو. حدیث سے دلیل ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ صرف اس بنیاد پر یہ کہنا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کا کھانا کیسے کھایا جائے گا، یہ کوئی دلیل نہیں بن سکتی. ہاں، رہی بات یہ کہ ان کے پاس جو گوشت پکا ہوا ہے، اب آپ اس کی تاکید کرنا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ہے یا نہیں ہے. تو ایسے جہاں ہندو کے ہوٹلیں ہیں وہاں پر گوشت بنا ہوا ہے، اب آپ کو تاکید کر لینا ہے کہ یہ مسلمان کا گوشت ہے یا مسلمان کا ہاتھ کا کٹا ہوا گوشت ہے یا نہیں، یہ تاکید کر لے سکتے ہیں. اب باقی اس کا کھانا بنانا، اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا، اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے پلیٹوں میں کھانا، یہ ساری چیزیں منع نہیں ہے.
اس کو جن لوگوں نے خواہ ایک دینداری یا پرہیزگاری سمجھ لیا ہے، یہ کوئی نہ پرہیزگاری ہے نہ یہ کوئی دینداری ہے، کیونکہ حدیث میں ان ساری چیزوں کی اجازت ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر دیکھیے دوسری چیز جو ذکر ہو رہی ہے حدیث میں کہ وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کسی پر تیر چلاتے ہو جیسے ہرن پر ہی تیر چلائے، بسم اللہ کہہ کے تیر چلائے، تیر اس کو لگ گئی، وہ گر گیا ہرن اور مر گیا، تو اب جو چونکہ بسم اللہ کہہ کے تیر مارے تھے تو اس وجہ سے اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح آپ نے کتے کو چھوڑا، وہ کتا جو شکار کا سدھایا ہوا کتا ہے، تو ایسے سدائے ہوئے کتے کے شکار کا کھانا بالکل درست ہے جب آپ اس کو بسم اللہ کہہ کے چھوڑیں گے۔ وہ جائے گا، پکڑے گا، جیسے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے ویسے وہ کرتا ہے۔ کبھی جانور کو پکڑ کے بھی رکھے گا، ہو سکتا ہے وہ ایسا تیزی سے حملہ کرے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر اس کو سدائی ہوئی ہیں اور وہ ساری چیزیں جانتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ بسم اللہ کہہ کے چھوڑے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں ذکر کیا وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ۔ اچھا، وہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سدایا ہوا کتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو موقع ملے کہ وہ اس جانور کو پکڑ کے رکھا ہے، اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہے، وہ جانور زندہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو ذبح کریں گے تو کھا سکتے ہیں، ورنہ جو غیر معلم یعنی سدایا ہوا کتا یا سدایا ہوا شکاری جانور نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی ہے۔ اس میں تو اور بھی کئی باتیں ہیں، شاید اچانک گفتگو ختم ہو جائے، میٹنگ ختم ہو جائے تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ اس میں جو مسائل ہیں اس کو دوبارہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اس حدیث میں جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں وہ یہ کہ کفار کے برتنوں کا استعمال کرنا، ان کے کپڑوں کا استعمال کرنا یہ درست ہے، اور اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اس کو دھل لیا جائے۔ دھونے والا بھی کافر ہو تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ لوگ عین نجس نہیں، وہ لوگ نجس ان کے عقائد کے اعتبار سے ہیں، ان کا ہاتھ نجس نہیں ہے، ان کا پانی نجس نہیں ہے، ان کے برتن نجس نہیں ہیں، ان کے بنائے ہوئی چیزیں بھی نجس نہیں۔ اسی طرح آدمی جو بھی شکار کرتا ہے، چاہے کمان سے کرے چاہے سدائے ہوئے کتے سے کرے، جب اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑے گا تو برابر اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو چھوڑا، گڑبڑ میں بسم اللہ کہنا بھول گیا، یا تیر چلاتے ہوئے نشانے لگانے کے چکر میں بسم اللہ کہنا بھول گیا، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے مشائخ؟ کیا ایسے بغیر بسم اللہ کیا ہوا ہے وہ ایسے جانور کو یا ایسے شکار کو کھانا درست ہے یا نہیں ہے؟ جی کھا سکتے ہیں جی، یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کی بھی زکوٰۃ یعنی ذبح، زکوٰۃ یہ ذال سے ہے، زکوٰۃ میں جس کی بھی ذبح کرنے کے وقت میں اگر بسم اللہ بھول جائے انسان تو ایسے چیزوں کو کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایسی چیزوں کو نہ کھاؤ جس کو تم نے اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا۔ تو یہاں پر اگر کوئی آدمی بھول گیا ہے اور وہ نہیں ذکر کر سکا اللہ کا نام، ذبح کر دیا گڑبڑ میں یا چھوڑ دیا کتے کو اور یا تو تیر چلا دیا بغیر بسم اللہ کے، تو ایسی صورت میں ایسے جانور کا کھانا جائز ہے، گرچہ کہ وہ ایک گناہ کا کام ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ ہے،
یہ امام بخاری نے بھی اسی کو استدلال کرتے ہوئے لفظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک طرح کی جو ہے ایک طرح کا گناہ ہے اس طرح کا استعمال کرنا، اس طرح کی چیز کا استعمال کرنا، لیکن یہ کہ یہ حلال رہے گا جانور جب انسان بھول جائے. لیکن کوئی جان بوجھ کر عمدن چھوڑتا ہے تو پھر وہ جانور یا وہ شکار کھانا درست نہیں ہے. یہاں پر صرف بات ہو رہی ہے سہون یا جہلن کی، کہ اس کو پتہ نہیں تھا، تیر چلاتے ہوئے بسم اللہ کہنا ہے، چلا دیا، جاہل تھا، تو جہل اور نسیان کی وجہ سے اس کے حکم میں تخفیف رہے گی. لیکن جو عمدن چھوڑتا ہے اس کا کھانا درست نہیں ہے. یہاں پر اب کتے کو صدایا ہوا ہونا اس کا کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، کہ وہ آپ چھوڑتے ہیں تو وہ برابر جائے پکڑے، یا آپ رکا دیتے ہیں تو رک جائے. یہ چاہے آپ کسی باز کے ذریعے سے، صقر کے ذریعے سے شکار کریں، کتے کے ذریعے سے شکار کریں، چیتے کے ذریعے سے شکار کریں، جس سے بھی شکار کریں صدایا ہوا ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ عرف میں جو چیزیں معتبر ہیں اس کے شکاری کی ٹریننگ کے لیے، شکار کی ٹریننگ کے لیے اس کا